هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے قاعدہ نمبر 6 کا، اور قاعدہ نمبر 6 کے جو تحت جو ہے وہ جو مشق ہے، الحمدللہ اس مشق کی تقریباً 10 ترکیبیں ہم لوگ کر چکے ہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ 2 ترکیبیں جو ہے وہ باقی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آج کی کلاس میں وہ کمپلیٹ کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری آج جو ہے وہ 19ویں جو ہے وہ کلاس ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کلاس جو تھی وہ 18ویں تھی، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری 10 ترکیبیں ہو چکی ہیں اور باقی جو 2 ترکیبیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلی کلاس میں کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج وہ ترکیبیں اپنی مکمل کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج سب سے پہلے کون سی ترکیب کرنی ہوگی۔ یہ میں مٹا دیتا ہوں یہاں سے۔ اور یہاں پر یہ والی ترکیب لکھ دیتے ہیں، قدام زیدی، یہ چھوٹا سا نون، ٹھیک ہے، اور الذئب، اچھا تو اب اس پر بات کرتے ہیں ہم یہ کیا ہے، اور قاعدہ نمبر 6 کے جو تحت جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھیں۔ اس کا جو معنی ہوتا ہے، یہ جو قدامو یہاں پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آگے، یہ بھی معنی ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے سامنے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پہلے۔ یہ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں نے یہاں پر ویسے تو کسی کا بھی میں نے معنی بتایا نہیں، تو عام طور پہ وہ آپ کو مل بھی جاتے ہیں اور جو ہے وہ بہت زیادہ معروف بھی ہیں کہ آپ آسانی سے جو ہے وہ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ قدامو جو ہے وہ تھوڑا سا پھر اس کے ساتھ اس طرح کا یہ نون آ جانا، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کنفیوژن آپ کو لگ رہی ہوگی، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو سوچا کہ اچھے سے جو ہے وہ اس کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں کہ اس کی ترکیب جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی۔ اچھا، جب یہ آگے ہے، سامنے ہے، پہلے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کیا؟ یہ ہوگا ظرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں پر ظرف تو بنے گا، لیکن اکیلے جو ہے وہ ظرف نہیں بنے گا، بلکہ ہم اس کو بنائیں گے مضاف، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کا مضاف الیہ کیا ہوگا؟ یہ جو زیدن ہے نا، یہ جو زیدن ہے، یہ بن جائے گا اس کا مضاف الیہ۔ اچھا، پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا کیا؟ مرکب اضافی۔ اور مرکب اضافی ہونے کے بعد ہم لوگ اسے کہیں گے کہ یہ ہے ظرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے آگے ہے الذئب۔ یہ جو الذئب ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے معرفہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے معرف باللام،
اور جو معرف باللام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا؟ وہ ہوتا ہے معرفہ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں قاعدہ نمبر 6 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کو ایک معرفہ نظر آئے عبارت میں، اور اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد جار مجرور یا پھر ظرف اگر آپ کو نظر آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جار مجرور یا ظرف کو آپ نے کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ نے معرفہ کو مبتدا بنا دینا ہے، اور آپ نے ظرف یا پھر جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ نے بنا دینا ہے کیا؟ خبر۔ تو اب اگر سمپل اور آسان سی بات کریں تو ہوگا یہ کہ یہ جو معرفہ ہے یہ بن جائے گا یہاں پر مبتدا، اور یہ جو ظرف ہے یہ بن جائے گا خبر، لیکن یہ مبتدا بعد میں آئے گا اور خبر جو ہے وہ پہلے آئے گی، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے مبتدائے مؤخر ہے، مبتدائے مؤخر، اور یہ جو ہے یہ ہے خبر مقدم۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کو یہ ظرف ہے نا، قدام زیدن، یہ ظرف جو ہے وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر بن جائے گا خبر، اور یہ جو الذئب ہے اس کو بنا دیں گے مبتدا۔ اچھا، اب متعلق کس کے کریں گے؟ اب میں کر دیتا ہوں وہی، ابھی آپ ذہن میں یہی رکھیں، ثابتن کے متعلق کریں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ مختلف متعلقین جو ہے وہ نکال لیا کیجیے گا، اور وہ بھی میں آپ کو مزید میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اچھا، ابھی ہم لوگ کرتے ہیں ثابتن کے متعلق۔ یہ جو ثابتن ہے یہ بروزن فاعل ہے، اور یہ جو فاعل کا جو وزن ہوتا ہے یہ وزن ہوتا ہے اسم فاعل کا، تو اس کا مطلب یہ ثابتن اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اب اگر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنائیں گے، کیونکہ قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ہم جو ہے اگر اسم فاعل، اسم تفضیل اور صفت مشبہ اور اسم مفعول اور اسم منصوب اگر کسی بھی جگہ پر اگر خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے کیا کریں گے؟ شبہ جملہ بنائیں گے، اور شبہ جملہ بنانے کے لیے ہم اس میں سے نکالیں گے ضمیر، اور اس ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹائیں گے، پیچھے کی طرف یا آگے کی طرف بہرحال لوٹائیں گے اس ضمیر کو، اس کا مرجع تلاش کر کے، اور پھر اس کے بعد اس ضمیر کو یا تو فاعل بنا دیں گے یا تو نائب الفاعل بنا دیں گے۔ اچھا، اب جو ہے وہ اس میں فاعل، اس میں تفضیل اور صفت مشبہ، اس میں تو جو ضمیر نکلے گی وہ بنے گی فاعل، اور باقی اس میں مفعول اور اس میں منصوب، اس میں جو ضمیر نکلے گی وہ بنے گی نائب الفاعل۔ تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہے ثابتن اس میں فاعل، تو اس میں فاعل ہے تو اس میں جو ضمیر نکلے گی وہ بنے گی اس کا فاعل، اور وہ ضمیر ہوا، اور اس ہوا ضمیر کو ہم لوٹائیں گے کدھر؟ ہم لوٹائیں گے ادھر، ٹھیک ہے، مبتدا کی طرف ہم اس کو لوٹائیں گے، اور اس کا اسم فاعل کا فاعل بنا دیں گے، اور پھر یہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ، نہیں بلکہ یہ اپنے فاعل سے مل کر، کیونکہ یہ جو ظرف ہے نا، یہ جس کو ہم لوگ بنا رہے ہیں خبر مقدم، یہ پہلے بنے گا مفعول فیہ، اس کا ثابتن کا مفعول فیہ، اور پھر یہ ثابتن یہ اپنے فاعل اور اپنے مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ بننے کے بعد پھر بنے گی خبر مقدم،
اور پھر یہ مبتدا مؤخر بنا دیا، اور پھر یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں تک کی بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ گئی، لیکن یہاں پر یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک یہ جو چھوٹا سا جو نون نظر آ رہا ہے یہ یہاں پر کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نون ہے نا، اس نون کو کہتے ہیں نون قطنی۔ اچھا، یہ کب آتا ہے اور کیوں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو سمجھ لیں پہلے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اب اگر کہیں پر تنوین آئے اور تنوین کے بعد آپ کو حمزۃ الوصل نظر آئے، اب حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حمزہ وصلی حمزۃ الوصل، اس کو ہم لوگ حمزہ وصلی حمزہ وصلی حمزہ وصلی سے اس کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوتا ہے جو عارضی طور پر آتا ہے اور کسی سے ملانے کے لیے، وصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو لایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب ضرورت پوری ہونے سے مراد یہ کہ اگر اس کے متبادل اگر کوئی اور چیز ہمیں ملانے کے لیے مل جاتی ہے تو پھر ہمیں حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حمزۃ الوصل تو عارضی طور پر ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ایک لفظ قمر، ٹھیک ہے، قمرن۔ اچھا، پھر میں اسی قمرن پر میں نے داخل کر دیا الف لام، شروع میں الف لام لے کر آ گیا، اور پھر میں نے اس تنوین کو ہٹا دیا، تو یہ ہو گیا کیا؟ القمرو۔ یہ جو القمرو ہوا نا، تو اب یہ جو یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ الف ہے نا، یہ جو حمزہ ہے، اس حمزہ کے اوپر میں نے ڈالا ہے زبر، لیکن یہ والا جو حمزہ ہے، یہ والا حمزہ حمزہ وصلی ہے۔ اصل میں اگر پیچھے کوئی اور لفظ آ جاتا ہے ملانے کے لیے، لام سے ملانے کے لیے اگر کوئی اور لفظ آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر اس الف کو، اس حمزہ کو ہم نہیں پڑھتے، الف نہیں بلکہ حمزہ ہی ہے یہ، تو ہم اس حمزہ کو، کیونکہ حمزۃ الوصل کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہم یہ جو الف کی شیپ میں جو ہمیں حمزہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے تو الف کے اوپر حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اب یہ کیا ہوگا؟ اگر میں پیچھے لے کر آ جاتا ہوں، مثال کے طور پر اگر میں پیچھے واو لے کر آ جاتا ہوں، تو اب آپ اس کو وا القمرو نہیں پڑھتے، بلکہ اب آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اب آپ اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ آپ کر دیتے ہیں، یہ جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ، اس کو آپ کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو کر دیتے ہیں سائلنٹ، اور اب اس کی حرکت جو ہے وہ مطلب اب ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ پیچھے ایک حرکت جو ہے ہمیں مل گئی ہے، ہم اس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں اور ہماری ضرورت جو ہے وہ اس سے پوری ہو رہی ہے۔ تو اب قاعدہ ایک جو نون قطنی کا جو قاعدہ ہے نا، وہ قاعدہ یہ ہے کہ کبھی آپ کو ایسا ہو کہ تنوین نظر آئے، یہی والی مثال میں لے لیتا ہوں، یہاں پر زیادہ مثالیں ہم لوگ نہیں لیتے کیونکہ مین ٹاپک تو ہمارا یہ نہیں ہے، یہاں پر ترکیب ہے مین ٹاپک، لیکن یہاں پر اگر یہ آ گیا ہے تو اس کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے یہ زیدین ہے، اور یہ جو زیدین ہے دیکھیں نا، دو زیر ہے اور تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کے پاس تنوین آ جائے اور تنوین کے بعد جو ہے وہ حمزۃ الوصل بھی ہو،
یہ دیکھیں تنوین کے بعد الف لام ہے نا یہاں پر، اور یہ جو ہے تنوین ہے، اور تنوین کے بعد جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو الف ہے نا، یہ الف آپ اس کو الذئبو پڑھتے ہیں، الذئبو پڑھتے ہیں. لیکن اگر پیچھے واو اگر میں لکھ دوں، ابھی زید کو آپ اگنور کریں، ابھی یہاں پر اگر میں واو لکھ دوں تو آپ پڑھیں گے اس کو والذئبو، اس کو والذئبو پڑھیں گے. لیکن میں یہاں سے اس کو واو کو میں ہٹا دیتا ہوں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی اس کی بھی حرکت میں ہٹا دیتا ہوں. تو یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، قاعدہ یہ ہے کہ اگر تنوین ہو اور تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آئے تو آپ جو ہے اس تنوین کے ایک یہ دو زیر ہے نا، یہ دیکھیں، یہ میں بڑا بڑا کر کے زیر ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہٹاؤں تو آپ کی سمجھ میں آئے. یہ اس کے نیچے ہیں دو زیر. اب آپ نے یہاں سے ہٹا دینا ہے ایک زیر، اور ایک زیر ہٹا کر اب آپ نے یہاں پر ایک چھوٹا سا نون لکھ دینا ہے، اور وہ والا جو زیر ہے نا وہ اب آپ اس چھوٹے والے نون کے نیچے ڈال دیں. تو اب جو ہے وہ یہاں سے آپ جو ہے وہ ہٹا دیں، بلکہ اس کو آپ جو ہے وہ ہٹا دیں. زیدو نذئبو، یہ ہو جائے گا زیدو نذئبو. یہ تنوین تھی نہیں، اس طرح سے نارمل حالت میں جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا. لیکن اگر اس کے اوپر اگر اس کے نیچے دو زیر ہوں گے نا تو پھر آپ ایک زیر کو ہٹا کر وہی ہے، کیونکہ یہاں پر تو یہ حالت جزم ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس کے نیچے یہاں پر دو زیر میرے ذہن میں تھے کہ دو زیر ہیں، تو یہاں پر دو زیر ہی ہیں. تو اب کیا کریں گے، ہم ایسا کریں گے کہ یہاں سے ہم اس کے ایک زیر کو ہٹا دیں گے اور اب پڑھیں گے اس کو زیدی نذئبو. ٹھیک ہے، اور زیدی نذئبو کیوں پڑھیں گے؟ اس وجہ سے کہ یہ قدامو جو لکھا ہوا ہے نا، قدامو مضاف ہے، اور یہ جو زیدن ہے نا یہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جزم میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے نیچے آ گئے دو زیر، اور جب یہ دو زیر آئے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک زیر کو ہٹایا اور اس کی جگہ پر ہم لے کر آ گئے ایک نون، اور نون قطنی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں. تو ترجمے میں اس پہ جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی عربک کا یہ ایک قاعدہ ہے کہ کبھی اس طرح سے ہو کہ آپ کے پاس تنوین آ جائے، تنوین، اور تنوین کے بعد جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہو، تو آپ کیا کریں گے، آپ تنوین میں سے اس کو ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ پر آپ جو ہے وہ یہاں پر نون ایک چھوٹا سا لے کر آ جائیں گے اور اس کو نون قطنی کہتے ہیں. تو ایک تحقیق کے مطابق تقریباً قرآن مجید فرقان حمید میں 50 مرتبہ جو ہے یہ نون قطنی، جو 50 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ نون قطنی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو اب یہ نون قطنی کا قاعدہ تھا جو اس سے ترکیب سے تو تقریباً تعلق نہیں رکھتا، یا ایک طرح سے رکھتا بھی ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی ترکیب آپ کے سامنے لکھی ہوئی تھی تو کنفیوز کر رہی تھی، تو تھوڑا سا میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو اس کے حوالے سے سمجھا دوں. اب میں اس کی پوری ترکیب جو ہے وہ ہم لوگ کر دیتے ہیں. قدامو زیدین ذئبو کی نا، اور یہ ترکیب نمبر ہے ہمارے پاس 11. ٹھیک ہے، اور یہ ہے قدامو، اس کو ہم دوبارہ سے یہاں پہ لکھتے ہیں. قدامو زیدی، ایک چھوٹا سا نون، نذئبو. اب ہم لوگ اس کی باقاعدہ طور پہ ترکیب کرتے ہیں. الذئبو کے بارے میں آپ سب سے پہلے بتا دیں گے. یہ الذئبو جو ہے یہ ہو گیا معرف باللام، معرفہ، اور اس کو ہم بنا دیں گے کیا، مبتدا.
اب قدامو کیا ہے؟ یہ قدامو ہی ظرف ہے اور یہ مضاف ہے. ہم کہیں گے قدامو مضاف اور یہ جو زیدن ہے یہ ہے مضاف الیہ. اچھا پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی ہو کر اب اس کا متعلق ہم نے کیا نکالا؟ ثابتن. تو ہم کہیں گے ثابتن کا مفعول فیہ. ٹھیک ہے. اور اب ثابتن کی ترکیب کریں گے. ثابتن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل. اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل. ٹھیک ہے. اب یہ اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم. یہاں پر اس کو کر دیں آپ مبتدا کو مبتدائے مؤخر اور یہ بن گئی خبر مقدم. اور پھر کیا آخر میں سمیٹ دیں گے کس طرح سے؟ مبتدائے مؤخر اپنی
خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ میں پوری کی پوری ترکیب آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں. یہ ہو گئی ہے الحمدللہ. قدام زیدین الذئب کا پیش تھوڑا سا واضح کر دے. ٹھیک ہے. قدام زیدین الذئب. اب یہ الذئب کو آپ نے یہ معرف باللام ہے تو آپ نے یہ معرفہ بنا دیا. یہ معرفہ ہے اور اس کو آپ نے بنا دیا مبتدا مؤخر. اور یہ جو قدام ہے یہ قدام ہو گیا مضاف, اور یہ جو زیدن ہے یہ ہو گیا مضاف الیہ, اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر, کیونکہ یہ ظرف بن رہا ہے نا تو اس کو کسی نہ کسی کا متعلق کرنا ہوگا, تو مرکب اضافی ہو کر ثابتن کا مفعول فیہ, ثابتن کے متعلق ہو گیا نا یہ. تو ثابتن صیغہ واحد مذکر, ثابتن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل, اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء مبتدا اس کا فاعل, اور پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر مقدم, اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو الحمدللہ ہماری یہ ترکیب نمبر 11 بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے. اب ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر کون سی؟ ترکیب نمبر 12. اور ترکیب نمبر 12 کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس زینب عند النہر. ٹھیک ہے. اچھا, یہ زینب کیا ہے؟ یہ نام ہے خاص, اس میں علم, اور اس میں علم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ, تو اس اعتبار سے یہ ہو گیا معرفہ, اور پھر یہ بن گیا مبتدا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ان دا ہے نا, ان دا, اس کے متعلق بھی ہم نے ترکیب کی تھی, اور مطلب اس میں جب میں قاعدہ پڑھا رہا تھا تو باقاعدہ طور پر اس طرح کا لفظ آیا تھا, تو اس وقت میں ہم نے اس کی جو ہے وہ مثال کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا تھا کہ یہ بھی کیا ہے, ظرف ہے. تو یہ ان دا یہ ہو گیا, کیا ہو گیا, یہ بن گیا جناب مضاف. ٹھیک ہے. اور یہ جو نہری ہے یہ بن گیا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا کیا, مرکب اضافی, اور مرکب اضافی ہو کر ظرف اور مفعول فیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ کو مل گیا کیا, آپ کو عبارت میں مل گیا ایک معرفہ, اور اس کے بعد آپ کو مل گیا ظرف. اور قاعدہ نمبر 6 میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر آپ کو ایک عبارت میں معرفہ مل جائے اور اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد اگر آپ کو کیا مل جائے, اگر آپ کو جار مجرور یا پھر ظرف مل جائے, تو آپ اس جار مجرور یا ظرف کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ بنا دیں گے خبر, اور جو معرفہ ہوگا اس کو آپ بنا دیں گے مبتدا. ٹھیک ہے. اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہاں پر اب ہم متعلق کیا نکالیں, تو ایسا کرتے ہیں ہم لوگ نکال دیتے ہیں
साबितुन। लेकिन अगर हम लोग साबितुन मुताल्लक निकालते हैं तो साबितुन में कौन सी ज़मीर है? साबितुन में है हुआ ज़मीर, और हुआ ज़मीर जो है वो पीछे मुब्तदा की तरफ तो लौटेगी, है ना। अगर हम इस हुआ ज़मीर को पीछे मुब्तदा की तरफ लौटाएंगे तो यहाँ पर मुब्तदा जो है वो मुज़क्कर नहीं है बल्कि मुअन्नस है। और कायदा नंबर 5 में हमने ये पढ़ा था कि मुब्तदा और ख़बर में तज़कीर व तानीस में मुताबिकत के लिए शर्त यह है कि अगर जो है इसमें मुश्तक या फिर इसमें मंसूब अगर ख़बर वाक़ हो रहा हो तो मुब्तदा और ख़बर में तज़कीर व तानीस में मुताबिकत करवानी होगी, या फिर ख़बर जो है वो जुमला बन रही हो और जुमले में एक ऐसी ज़मीर हो जो पीछे मुब्तदा की तरफ लौट रही हो, तो हमने क्या करना होगा? मुब्तदा और ख़बर में तज़कीर व तानीस में मुताबिकत करवाना होगी। और यहाँ पर ये इसमें मुश्तक है, और ये इसमें मुश्तक जो है वो क्या बन रहा है? ये बन रहा है ख़बर। तो लिहाजा अब हमें इसमें और इसमें, यानी ये मुब्तदा है और ये ख़बर है, और अब इस मुब्तदा और ख़बर में मुज़क्कर मुज़क्कर और मुअन्नस मुअन्नस होने में, यानी मुब्तदा अगर मुज़क्कर होगा तो ख़बर भी मुज़क्कर होगी, अगर मुब्तदा मुअन्नस होगा तो ख़बर भी मुअन्नस होगी। तो ये वाली मुताबिकत करवाना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये जो मुब्तदा है ये क्या है? ये है मुअन्नस। तो लिहाजा अब हम यहाँ पर अगर साबितुन लेकर आएंगे तो ये तो मुज़क्कर है और इसमें हुआ ज़मीर है, और हुआ ज़मीर को अगर हम इसकी तरफ लौटाएंगे तो बात नहीं बन पाएगी। तो हमें क्या करना होगा? बल्कि हम साबितुन नहीं निकालेंगे बल्कि हम इसका मुताल्लक निकाल देते हैं साबितातुन, यानी वही है, इसमें फ़ाइल का ई सीगा है लेकिन ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है। अब आप इसमें से निकालेंगे एक या ज़मीर और उस या ज़मीर को आप लौटा देंगे पीछे मुब्तदा की तरफ, ठीक है। और फिर ये जो साबिततुन है, साबिततुन ये अपने फ़ाइल, ये फ़ाइल बनेगी ज़मीर, ये अपने फ़ाइल और अपने मफ़ऊल फ़ीही से मिलकर बन जाएगा क्या? शिब जुमला इस्मिया, और शिब जुमला इस्मिया होकर बन जाएगा मुब्तदा की ख़बर, और फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। तो चलें, बस ये हमारी इस मश्क की आखिरी जो है वो तरकीब है, इसको कर लेते हैं। तरकीब नंबर है 12। ज़ैनबु इंदन नहरी। अच्छा, ये जो ज़ैनबु है ये हो गया ज़ैनबु, इसमें अलम, ठीक है, ख़ास नाम है ना, इसमें अलम मारिफा, और इसको हम बना देंगे क्या? मुब्तदा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो इंदा है, इस इंदा को हम बना देंगे मुदाफ, और ये जो अन-नहरी है, इस अन-नहरी को हम बना देंगे मुदाफ इलैह। और फिर ये मुदाफ इंदा मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर जुमला नहीं, मुरक्कब इज़ाफ़ी ना, मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर
साबिततुन का मफ़ऊल फ़ीही। अच्छा, अब ये साबितातुन सीगा वाहिद मुज़क्कर नहीं, मुज़क्कर नहीं ना, वाहिद मुअन्नस। यह साबिततुन मुअन्नस है ना, वाहिद मुअन्नस, और इसमें हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए मुब्तदा इसका फ़ाइल। अब ये इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ीही से मिलकर शिव जुमला इस्मिया होकर खबर, ठीक है, और फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो एक मरतबा मैं पढ़ देता हूँ ये तरकीब आपके सामने। ज़ैनबु इंदन नहरी। अब ये ज़ैनबु तो मुअर्रफ बिल्लाम नहीं, इसमें अलम है, और इसमें अलम जो है वो मारफा होता है। तो ज़ैनबु इसमें अलम मारफा और मुब्तदा, और ये इंदा ये हो गया मुदाफ, और अन्नहरी ये हो गया मुदाफ इलैह, और फिर मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गया, और मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर साबिततुन इसमें फ़ाइल का ये बन गया मफ़ऊल फ़ीही। अब इस साबिततुन सीगा वाहिद मुअन्नस, और इसमें हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए मुब्तदा इसका फ़ाइल। और फिर इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ीही से मिलकर शिब जुमला इस्मिया होकर ख़बर बन गई, और फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तरकीब नंबर 12 भी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, और हम लोग सबक नंबर 9 मुब्तदा और ख़बर के बारे में ज़रूरी बातें और इनकी पहचान के कवाइद में हम लोग तकरीबन जो है वो 6 कायदे पढ़ चुके हैं, और 2 मश्क 12-12 जुमले थे उन मश्कों में। तो
تو الحمدللہ یہ دونوں مشقیں جو ہے وہ ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں. تو امید ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر نہیں آئی ہوں گی تو آپ ضرور کمنٹس کر کے آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، اگر میرے پاس وقت اگر ہوا میسر تو انشاءاللہ تعالی میں ضرور جو ہے وہ رپلائی کروں گا. اور بھی اگر کوئی مشورہ بھی ہو تو وہ بھی آپ ضرور دے سکتے ہیں. اگر کوئی غلطی بھی ہو اور اہل علم حضرات جو ہے اس کو ملاحظہ کریں تو برائے کرم جو ہے اس غلطی سے بھی آپ جو ہے وہ آگاہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پوری کوشش 100% نہیں بلکہ 200% انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اس غلطی کی اصلاح کر لیں. اچھا کام ہے اور اچھے کام میں مطلب اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں واقع. تو المختصر یہ کہ اگر کوئی غلطی اگر کسی صاحب نظر اور اہل علم کو اگر غلطی نظر آئے تو اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں تو بلا جھجک جو ہے وہ اصلاح بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال آج کی کلاس کا اختتام جو ہے وہ ہم یہاں پر کرتے ہیں اور تقریباً ہماری یہ 12 کی 12 ترکیبیں مکمل ہو چکی ہیں اور یہ ساری کی ساری امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی کلاس اور اگلی ویڈیو اور اگلے قاعدے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.